وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَيْفَ اور کیسے تکفرون تم کفر کرو گے وَأَنْتُمْ جبکہ تم پر تتلا پڑھی جاتی ہیں علیکم تم پر آیات اللہ کی آیات وفیکم اور تمہارے درمیان رسولہ اللہ کے رسول ہیں ومن اور جو کوئی یعتصم مضبوط پکڑے گا باللہ اللہ کو فقد ہدیہ تو بے شک یقیناً اسے ہدایت دی گئی الی طرف صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اور ذرا سوچو تو صحیح، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم پھر کفر کرنے لگو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، اور جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے تھام لے تو اس کو یقیناً ضرور ہدایت ہوگی صراط مستقیم کی طرف۔ پچھلی آیت کی ہی کنٹینویشن ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لی، ان کے کہنے پہ چلے، تو وہ یقیناً تمہیں ایمان کے بعد کفر میں دوبارہ لے جائیں گے یا کفر میں دھکیل دیں گے، یا کفر کا کچھ مطلب مفسرین نے ناشکری بھی کیا کہ تمہیں ناشکری بنا دیں گے۔ اور پھر اللہ آگے تعویل خاص کے اعتبار سے یہ بالکل واضح ہے یہ آیت کہ اللہ صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، تم کیسے ناشکرے ہو سکتے ہو کہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، اور جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا تو وہ سیدھے رستے پر ہی ہے۔ اس میں دو تین باتیں پچھلی آیت اور اس دونوں کو ملا کے کہوں گا کہ یہاں پہ ذرا دیکھیں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنو، اللہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ اس سے پچھلی جتنی بھی آیات ہیں اگر آپ دیکھیں گے جب اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے تو اللہ موسٹ آف دا ٹائم نہیں کہتے کہ یا اہل الکتاب، یہ نہیں کہتے، کیا کہتے؟ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ بات کریں۔ یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک طریقہ ہے، اللہ کی بیزاری کا ایک اظہار ہو رہا ہے۔ دیکھیں جب ہم اپنے کسی بچے سے یا کسی دوست سے یا کسی اپنے سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اس سے بات کرتے ہیں؟ اس سے بات نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ اس کے کہہ دیں جی، اس سے بات کر لیں، اس کو بتا دیں، ایسے کہتے ہیں نا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ کہیں، اے نبی آپ ان کو بتا دیں، اے اہل کتاب یہ کر لو۔ اور جو آیت نمبر 100 ہے اس میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ قل یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اللہ کی محبت کی، اللہ کی عزت دینے کی، اللہ کے ویلیو دینے کا ایک طریقہ ہے۔ ڈائریکٹلی بات کی، اے ایمان والو۔ تو جب ڈائریکٹلی بات کی، جب ہم کسی کو ویلیو دیتے ہیں، جب ہم کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا ہمارا عام اصول ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے سب سے زیادہ اگر کہیں گے رحمتیں جو نازل کی نا، جو سب سے زیادہ نعمتیں جو دی نا، وہ بنی اسرائیل کو دیں۔ جس طرح سورہ بقرہ کے اندر بہت واضح بتا دیا کہ اللہ نے تمہیں ساری امتوں میں یا سارے لوگوں میں بہترین بنایا۔ وہ بہترین تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ جل شانہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی، جب اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، تو پھر اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ پھر اللہ نے ان سے وہ عہدہ چھین لیا، اور اللہ ان سے بیزاری کا اور برت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور اللہ نے مسلمانوں کو یہ دی، اور مسلمان بھی جب اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیں گے، جو بھی مسلمان اللہ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، جو اللہ کا قانون بنی اسرائیل کے لیے تھا وہی قانون اللہ کا مسلمانوں کے لیے بھی۔ جو اللہ کا قانون امت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا وہی اللہ کا قانون امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے۔ اور جو یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم یہ جو اہل کتاب ہے جن کو کتاب دی گئی ہے ان کے طریقوں پہ چلو گے تو وہ یقیناً تمہیں گمراہ بھی کریں گے، تم سے انکار بھی کروائیں گے، اور تمہیں ناشکرا بھی بنائیں گے۔ اور یہ کسی حد تک ہمارے ہاں ہو بھی رہا ہے
کہ ہم فٹ ان ہونے کے لیے، سوسائٹی کے اندر ایڈجسٹ ہونے کے لیے، سوسائٹی کا حصہ بننے کے لیے، خاص طور سے جو لوگ باہر ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، وہاں پہ ان جیسا بننے کے لیے بہت سی چیزوں کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں بہت واضح انداز میں قرآن نے بتا دیا کہ اگر تم ان کے پیچھے چلو گے، اگر تم ان کا اتباع کرو گے، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے جو گمراہ ہیں، تو تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیوں کفر کرو گے، تم کیوں انکار کرو گے، تم کیوں اسلام کو چھوڑ پہ کسی اور پہ کرو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تمہارے اوپر تو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، تمہارے پاس تو اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں، اللہ کا کلام موجود ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگیوں سے علیحدہ ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ہماری زندگی سے علیحدہ ہیں؟ ہماری زندگی کا وہ کون سا گوشہ ہے، وہ کون سا لمحہ ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات کے ساتھ، اپنے اقوال کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے؟ طویل خاص کے اعتبار سے تو یہ ان کے لیے تھا کہ وہاں پہ لوگ بہت مشرکین جو تھے، جو کہ اوس اور خزرج جو انصار تھے، یہ مشرکین تھے زیادہ تر۔ یہ جو لوگ تھے یہ مرعوب تھے، یہ بڑی ویلیو دیتے تھے اس یہودیوں کے کہ یہ بڑے عالم ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس بڑا علم ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، ان کو رستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو بتا دیا کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ اور آپ کیسے ان کی باتوں میں آئیں؟ اللہ آپ کے سامنے اپنی آیات اتار رہا ہے جو کہ بالکل واضح ہیں، آسان ہیں، ذکر حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے بالکل آسان ہے، نارمل ہے۔ مَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے ہمارے لیے۔ جو قرآن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے نازل ہوا، بعین ہی بالکل ویسے کا ویسا ہمارے سامنے موجود ہے۔ جو آیات ان کے سامنے نازل ہوئیں، جو قرآن وہ پڑھتے تھے، ایگزیکٹلی وہ ہمارے پاس بھی موجود۔ تو جو بھی اللہ کو پکڑنا کیسا ہوتا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا، جو اللہ کی آیات کو تھام لے گا تو اس کے لیے بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی کا حق ہے، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اللہ جل شانہ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ اللہ سے ڈرا جائے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی جائے۔ اللہ جل شانہ سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ کو خوش کیا جائے، اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے، محنت کی جائے، خود کو تھکایا جائے۔ اللہ کی رضا، اللہ کی ایک جنت، اللہ کا تقوی، یہ سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں کہ اس کے لیے کوشش کی جائے۔ اور حق تقاتہ ہی، جتنا اس کا حق ہے وہ تو ادا کرنا مشکل ہے، تو اللہ نے آسانی کر دی، یعنی ایک لوور باؤنڈ دے دی کہ جتنی استطاعت ہے نا، یعنی استطاعت سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ جی میری تو استطاعت ہی نہیں ہے، میں کر ہی نہیں سکتا، نہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی حد الوسع تقوی اختیار کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ کی غصے سے بچنا، اللہ کی جو خوشنودی حاصل کرنا، اس کی کوشش کرنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز مرنا نہیں مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ ایک مسلمان کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے ناؤن، ایک نام ہے مسلمان، وہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، سارے پاکستان میں اور دنیا میں تقریباً 1.5 سے 2 ارب ہیں، ان سب کی جنازے پڑھے جاتے ہیں، ان سب کو وراثت میں ویسے ہی حق ملتا ہے، ان سب کی جو مذہب ہے اس میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ ایک ناؤن ہے، یہاں پہ وہ نہیں کہا جا رہا کہ ایسے مت مرنا
کہ تم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہو یا تم مسلمان تم نہ ہو، تم نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہو، وہ بھی ہے ڈیفینیٹلی، لیکن یہاں مسلمان سے مراد، مسلم سے مراد فرما بردار ہے، کہ جب تم مرو تو ایسی حالت میں ہو کہ تم اللہ کی فرما برداری میں ہو۔ اور اب کے معاشرے میں یہ جو دور چل رہا ہے، اس میں تو یہ دعا انتہائی ضروری ہو گئی ہے کہ اے اللہ ہمیں موت اپنی فرما برداری کی حالت میں اور کم سے کم اسلام کی حالت میں دیں، کہ کم از کم ہم جب مریں تو ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں، اس پہ یقین رکھنے والے ہوں۔